الله أكبر الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، یقیناً جو ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا آب زمزم کی تاریخ اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک کا واقعہ۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اہل علم متفق ہیں کہ خصوصاً حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے زمزم پینا مستحب ہے، اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے سب حالات میں زمزم پینا مستحب اور جائز ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم پیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا کہ یہ بابرکت اور کھانے والے کے لیے ایک کھانا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایک اور روایت میں ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ زمزم بیماری کی شفا ہے، اور زمزم پینے سے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ایک ماہ رہے اور صرف زمزم پر ہی گزارا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور غذا استعمال نہیں کی۔ پیارے دوستوں، آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چاچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ سے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کروایا دیا۔ جناب حاجرہ علیہ السلام ایک متقی اور پرہیزگار سیاہ فام کنیز تھی کہ جنہیں مصر کے ایک حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ جناب سارہ علیہ السلام جو بے اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہ ہونے کی بنا پر مضطرب و پریشان تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس متقی و پرہیزگار کنیز سے شادی کر لیں، اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کی خواہش کا احترام کر کے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے عقد کر لیا۔ اب حضرت حاجرہ ایک کنیز نہ تھی، بلکہ وہ اللہ جل شانہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات بن چکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سکون و سہارا بن گئی۔ وقت گزرتا رہا، حاجرہ کے یہاں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ایک دن جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ حاجرہ اور ان کے فرزند کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدایا میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور قریظ کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام وحی الہی اور اس بے آب و گیاں صحرا میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے محل سکون کے بارے میں حاجرہ کو خبر دی۔ حاجرہ جو اس سے پہلے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھی، بغیر کسی چوں چرا کے مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم کر دیا، اور خدا پر مکمل یقین و اعتماد رکھتے ہوئے شدید مصیبت و آلام کی وادی میں قدم رکھنے پر راضی ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ میں صبر و اعتماد کا مشاہدہ کیا تو ان کے خلوص و اعتماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ جناب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنی یہ بات اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کوئی مونس و ہمدم، بلکہ یہ تو ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی کھجور اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر واپس جانے لگے تو حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر دریافت کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام مطمئن ہوگی کہ اللہ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اب اس گرم تپتی ہوئی زمین پر صرف دو انسان موجود ہیں، ایک عورت اور دوسرا چھوٹا سا بچہ۔ ماں اور بیٹے کو پیاس لگی۔ ماں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کچھ روز پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا، لیکن ان کے ختم ہونے پر آپ نڈھال ہو گئی اور بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھی۔ بے تاب بچے کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ بچے کی بری حالت آنکھوں سے اوجھل رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر لیٹتے تڑپتے رہے۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مادری شفقت جوش میں آئی اور انہوں نے زندگی کے لیے جد و جہد کرنا شروع کی۔ وہاں سے اٹھی اور کوہ صفا پر چڑھی، لیکن کوئی متنفس نہ پایا۔ وہاں سے آئی، پھر وادی میں چلتی ہوئی کوہ مروہ تک پہنچی۔ اسی طرح شدید پریشانی کے عالم میں ہر دفعہ اپنے نونہال کو دیکھنے آتی رہی۔ آخری پھیرے میں جب مروہ تک آئی تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کان لگا کر سنا تو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے پر یا ایڑی کو اس جگہ مارا جہاں آج زمزم ہے، لیکن کبھی روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور یہ آپ کا بچپن کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پانی ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مسرت قابل دید تھی۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بیٹے کو بھی پلایا۔ پھر آپ نے پانی کے چاروں طرف باڑ بنانی شروع کی، مگر پانی ابلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان کا رب ان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جس کی تعمیر یہ باپ بیٹا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عرصے میں ایک قبیلہ بنی جرہم نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں ڈیرے ڈال لیے، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں پانی کی ملکیت سے مستثنی رکھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی باہمی ان سے رفاقت کے لیے یہ خواہش رکھتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر بس جائے، اور انہی چند خاندانوں میں رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پالنے اور پڑھنے لگے۔ میرے عزیزو، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔